خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم با قدم ہیں تو پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر بھی وہ کام سنتے طریقہ ہے. اور آگے بڑھے حضرات، جب فتوے کا دور آیا، فتویٰ کہتے ہیں شریعت کے کوئی بھی قانون کو افتہ یفتی سے یہ مسئلہ نکلا ہے. فتویٰ شریعت کا کوئی بھی قانون، کوئی اگر ایسے زبانی پوچھے تو وہ زبانی فتویٰ ہے، اگر کوئی لکھت میں پوچھے، تحریری شکل میں پوچھے تو وہ تحریری فتویٰ ہے. عمومی طور پر جو تحریری جو شکل میں سوال کیا جاتا ہے، جواب دیا جاتا ہے، اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بے شمار فتوے لکھے کہ بہت سارے فتاوے اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ میں بھی موجود نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دور میں تو دارالافتاء کھلے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سوالات درج کیے جاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد مفتی جو بیٹھا ہوتا ہے دارالافتاء میں وہ جواب عنایت فرماتا ہے. مگر اعلیٰ حضرت کی یہ ذات نہیں تھی کہ صرف دارالافتاء میں ان پر سوالات درج کیے جائیں، نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت جس مقام پہ جا رہے ہیں فتوے استفتاء وہیں پر آتے ہوئے نظر آتے ہیں. صحرا میں گھومنے جا رہے ہیں، پہاڑ میں گھومنے جا رہے ہیں تو 70 سے زائد فتوے وہ پہاڑ ہی پر لکھ دیا کرتے تھے، سبحان اللہ، دیا کرتے تھے. وہاں پر قلم ہے، نہ روشنائی ہے، نہ کاغذ ہے، نہ وہاں پر کتابوں کا انبار ہے، نہ کوئی لائبریری ہے، نہ کوئی لائبریرین ہے بتانے والا. مگر اس کے بعد بھی اعلیٰ حضرت نے بے شمار فتاوے پہاڑ پر گھومتے گھومتے، ریگستان میں گھومتے گھومتے انہوں نے یہ تحریر فرمایا تھا. اور ایک فتویٰ میں ایسا لکھا اعلیٰ حضرت نے، ایسا لکھا کہ اپنے باپ ہی سے اختلاف ہو گیا، اپنے والد گرامی ہی سے اختلاف ہو گیا ایک فتوے میں. حضرات آپ چارے پڑھتے جائیں اور میری باتوں کی طرف تھوڑی توجہ دیتے جائیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ایک خوبی یہ بھی ہے، آج کہا جاتا ہے نا کہ جتنے آپ کے ٹیچرز رہیں گے اتنے زیادہ علوم اور فنون آپ کو حاصل ہوں گے، جتنے زیادہ استاد آپ کے ہوں گے اتنا ہی زیادہ علم کا ڈھیر، علم کا خزانہ تمہارے سینوں میں منتقل ہوتا رہے گا. مگر اعلیٰ حضرت کی جب ذات اٹھا کر دیکھتے ہیں تو صرف اور صرف اعلیٰ حضرت کے 6 استاد گرامی ہیں، صرف 6 اساتذہ. ایک صرف ان کے والد، اگر والد کو نکال دیں تو صرف 5 اساتذہ کرام سے تمام 150 علوم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے حاصل فرمائے تھے. ایک مسئلے پر اپنے والد ہی سے اختلاف ہو گیا، والد کی رائے مختلف ہو گئی، امام احمد رضا خان کی رائے ایک طرف ہو گئی. اس کے بعد منصف پسند، انصاف پسند والد گرامی نے ایک بات ذہن میں آئی ان کی اور اس کو عمل میں لایا. ارشاد فرمایا، جھگڑنے کا معاملہ نہیں کہا، یہ نہیں دباؤ دیا کہ میری ہی بات مانو یا ان کی ہی بات مانی جائے، یہ بھی نہیں، بلکہ انصاف بھی کیا. تو کیسا انصاف کیا؟ کہا امن میاں ایک فتویٰ میں لکھتا ہوں، ایک فتویٰ تم لکھو. اور رامپور کی سرزمین اس وقت میں علماء کرام سے بھری بھری تھی، وہاں پر ہم اپنے دونوں فتووں کو بھیجیں گے اور جس کی تصدیقات زیادہ ہوگی اس کے فتوے کو مان لیا جائے گا. حضرت سعادت نامی ایک شخص تھے، ان کے ہاتھ میں دونوں فتوے روانہ کیے گئے. جب وہاں پر دیکھا گیا اعلیٰ حضرت کے فتوے کی تصدیق بے شمار علماء کرام نے فرمائی اور ان کے والد گرامی کے مولانا نقی علی خان کے فتوے کی تصدیق صرف 2 علماء کرام نے فرمائی. جب وہ فتوے اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے انہیں سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے بیٹا میں اپنی رائے سے رجوع کرتا ہوں اور تمہاری ہی رائے کی طرف میں اپنا مسئلہ رکھتا ہوں. سبحان اللہ. اور آگے بڑھے حضرات، یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. اپنے بیٹوں کے نام اور اپنے شہزادیوں کے نام میں رکھے تو کتنے پیارے رکھے. آج لوگ
کہتے ہیں کہ کوئی نئے نام بتائیے. ارے ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں اور یہ نئے نام ہی کا نتیجہ ہے. نام کا اثر حدیث میں بھی آیا ہے کہ نام کا اثر ہوتا ہے پر انسان پر. یہ ناموں کا ہی اثر ہے کہ اتنا برا معاشرہ مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے. ہر وقت دنیاوی باتوں میں ملوث اور بے حیائی میں ملوث. یہ نام ہی کا ایک پہلو نکلتا ہے، اس کا بھی ایک اثر ہو سکتا ہے. نام امام احمد رضا نے جو رکھے 7 اولادیں ان کی ہوئی، 2 شہزادے اور 5 شہزادیاں. ارے حضرات 4 یار کے نام ہیں، وہ رکھو گے وہ اپنے گھر کے اندر پھر 4 یاروں والا ایک عشق پیدا ہوگا. اور پھر اگر تم پنجتن پاک کا نام رکھو گے تو آنے والی تمہاری تمام نسلوں تک پنجتن پاک کا فیضان پر جاری ہو جائے گا. نام کیا رکھے حضرات؟ حضرت حامد، ایک بیٹے کا نام حامد رکھا اور ایک بیٹے کا نام مصطفیٰ رضا رکھا. اور یہ مصطفیٰ رضا کو رکھا تھا تو یہ رضا اپنے دادا کے نام پہ رکھا تھا. حامد رضا جو حجت الاسلام کے لقب سے مشہور ہوئے. حجت الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام کی سند ہو، جو اسلام کی دلیل ہو، جو اسلام کی ایک مدلل دلیل ہو تو اس کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے. اور دوسرے کا نام تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، مفتی اعظم ہند کے نام سے مشہور ہوئے تھے. ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی کے نام سے مشہور ہوئے تھے. اور آگے بڑھے حضرات، شہزادیوں کے نام 5 شہزادیاں تھیں. ایک کا نام رکھا کنیز مصطفی بیگم، اور دوسری کا نام رکھا کنیز حسن بیگم، تیسری کا نام رکھا کنیز حسین بیگم، اور چوتھی کا نام رکھا کنیز حسنین بیگم، اور 5ویں کا نام رکھا کنیز مرتضی بیگم. اب دیکھیں حضرات، یہاں پر حضرت فاطمہ کا ذکر تو نہیں آیا ہے، مگر جہاں مصطفیٰ ہوں گے، جہاں حسنین کریمین ہوں گے، جہاں علی مرتضی ہوں گے، وہاں پر روحانی طور پر حضرت فاطمہ کو بھی مان ہی لیا جائے گا. اور آگے بڑھے حضرات، بس آخری بات آپ تک پہنچا دوں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقت کا جو معاملہ تھا، شریعت کے تمام علوم حاصل کر لیے تھے، طریقت کے بھی علوم حاصل کر لیے تھے، لیکن ایک ہوتا ہے نا نسبت مل جائے، ایک نسبت مل جائے. حضور سے جو سلسلہ چل رہا ہے مریدی کا، وہ سلسلے سے نسبت ہو جائے، وہ اس فکر میں رہتے تھے. بڑے بڑے بزرگ اعلیٰ حضرت کی خواب میں آتے ہیں کہ تم مارہیرا چلے جاؤ، وہاں انتظار ہو رہا ہے تمہارا. اب یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنا سارا ساز و سامان اکٹھا کر کے حضور شان مارہیرا حضرت علی رسول مارہیرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. یہ جاتے ہیں اور ادھر فوراً استقبال کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ جملہ نکل پڑتا ہے ان کی زبان سے کہ آؤ امام احمد رضا، ہم تمہارے ہی انتظار میں تھے، ہم تمہارے ہی انتظار میں تھے. اس کے بعد مرید ہوئے. مرید ہونے کے بعد حضور آل رسول مارہیرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سلاسل کی جو انہیں اجازت اور خلافت ملی تھی، وہ تمام اجازت اور خلافت انہیں عطا فرما دیا ہے. اس کے بعد جو وہاں پر ان کے مریدین تھے، جو وہاں پر جو بیٹھے تھے، ان حضرات نے استفسار کیا، پوچھا اے پیر مرشد، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسا آپ کا مرید ہے کہ جیسے ہی آپ نے مرید کیا فوراً آپ نے اجازت اور خلافت عطا فرما دی، اپنے سلسلے کا خلیفہ بنا دیا انہیں. نہ کوئی چلہ کرنے کا حکم دیا، نہ کوئی سیاحت کا حکم دیا، نہ کوئی وظیفے کا حکم دیا، نہ کوئی نماز کا حکم دیا، نہ کسی اور وظیفے کا حکم دیا. ڈائریکٹ اپنے مرید بنا کر کے آپ نے انہیں سلسلے کی خلافت عطا فرما دی. اتنے میں ان کے پیر و مرشد حضرت علی رسول مارہیرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم ان کی بات کو کیا سمجھو گے؟ ارے یہ تو پورے دور پر تیار ہو کر کے آئے تھے، صرف نسبت کی کمی تھی جو میں نے پوری فرما دی ہے. اس کے بعد ایک تاریخی جملہ حضرت علی رسول مارہیرے کی زبان سے ادا ہوا تھا جو آج بھی پوری دنیا پر
आला हजरत के पीर मुर्शिद हुजूर आले रसूल माय हैदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाया था, अरे कयामत के मैदान में खुदा ताला मुझसे पूछेगा, ऐ आले रसूल